الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ارشاد میں 3 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات تقدیر اور قسمت سے بارے میں، اور دوسری بات دین کے متعلق، اور تیسری بات دنیا سے متعلق۔ بڑی قیمتی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم، اللہ تعالی نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو تقسیم کر دیا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اخلاق بڑا بلند ہے اور اتنا اعلیٰ اخلاق کہ وہ سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، سب کے ساتھ اچھا سوچتے ہیں۔ جو آدمی برائی کرتا ہے اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، شکایت کرتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی بڑا اونچا اخلاق۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ بات نہیں ہے، ان کے اخلاق ایسے بے معیاری نہیں ہیں، بلکہ زبان پر بھی انہیں قابو نہیں ہے، دل اور دماغ پر بھی قابو نہیں ہے۔ برا کرنے والوں کے ساتھ وہ برا کرتے ہیں، بری طرح پیش آنے والوں کے ساتھ وہ برائی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور اخلاق وہ بلند چیز ہے جس سے انسان کی عزت ہوتی ہے۔ اخلاق ہی کی وجہ سے انسان لوگوں کے اندر مقبول بنتا ہے اور محبوب بن جاتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بلند اخلاق، سب سے اونچا کردار حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا۔ امت نے نبی کو ستایا، نبی کو برا کہا، جادوگر کہا، دیوانہ اور پاگل کہا،
لیکن آپ دیکھیں گے کہ کسی نبی نے اپنی امت کے ساتھ برا نہیں کیا، بلکہ امت کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، ان کی ہدایت، ان کے خیر کے لیے اللہ سے دعائیں کی۔ اور پھر تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے اونچا کردار اور اخلاق امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ تو اخلاق کے بڑے اونچے اور بڑے بلند مرتبے پر ہیں، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، مکے میں آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، طائف میں آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا، مدینے کے منافقین اور یہودیوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھو، آپ نے سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اور سب کے لیے ہدایت کی دعائیں کی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کی طرف سے منع نہیں کیا گیا، آپ نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی بڑا محبت کا معاملہ فرمایا۔ تو اخلاق اگر ہمارا اچھا ہو جائے، ہم اپنی زبان کو میٹھی بنا لیں، کس نے ہمیں کیا کہا، ہمیں گالی دی، ہمیں برا کہا، ٹھیک ہے، اس کا وبال اس کے سر ہوگا، لیکن کم سے کم ہم تو اپنے اخلاق کو اونچا بنا لیں کہ ہم ایسا نہ کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کر دیا۔ اللہ کے بندوں میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، بڑے با کردار، با اخلاق، با مروت، نرمی اور محبت کا معاملہ کرنے والے، اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میرا مشاہدہ اور تجربہ تو یہ بتلاتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی اخلاق بہت اونچا ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے غیر ملیں گے جو ہمارے مسلم بھائیوں کے مقابلے میں بھی ان کے اخلاق بڑے اچھے، ان کے معاملات بڑے اچھے، وہ جو کرتے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وعدہ کے پکے ہیں۔ ہمارے اندر تو کمزوری ہے۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا، جس طرح سے اللہ نے تمہاری روزی کو تقسیم کیا ہے۔ کما قسم بینکم ارزاقکم، روزی یہ تقدیر اور قسمت سے ملتی ہے۔ انسان محنتیں ضرور کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی خدا کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، لیکن رزق خدا کی توفیق سے ملتی ہے، اس کی رحمت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر میں جتنی روزی مقدر کی ہے اس سے زیادہ مل نہیں سکتی۔ ہم جانتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں کہ قسمت سے زیادہ روزی نہیں ملتی، لیکن جس درجے کا یقین ہونا چاہیے وہ درجے کا یقین نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے جو کہتے ہیں کہ قسمت سے زیادہ نہیں مل سکتا،
اگر ہم اپنے عمل میں اسے داخل کر لیں اور عمل سے اس کو ظاہر کریں تو کوئی انسان اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولے گا، اپنے کاروبار میں دھوکہ نہیں دے گا، اپنے کاروبار کے اندر خیانت نہیں کرے گا، اپنے کاریگر، اپنے تعلق والے جس سے ان کا کاروباری لین دین ہے ان کے ساتھ غلط نہیں کرے گا۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ تقدیر سے زیادہ ہمیں نہیں مل سکتا، اگر ہمیں اس پر بھروسہ ہو جائے تو پھر کوئی آدمی سودی کاروبار اور سودی لین دین نہیں کرے گا۔ بینک سے لون لے کر اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں اور اس پر سود در سود دے رہے ہیں، اس لیے کہ 10 روپیہ بھی گورنمنٹ سے بغیر انٹرسٹ کے نہیں مل سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یقین اور اعتماد کی کمزوری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 10-5 لاکھ روپیہ بینک سے لون لے لیا، آج ہمارا کام نہیں چلتا، ہم اس پیسے سے اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں گے، اب کمائیں گے اور جو کمائیں گے اسی سے انٹرسٹ بھر دیں گے۔ ہمارے یقین اور ایمان کی کمزوری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لون لے کر کے ہم لیں گے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا تو ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے شیطان کا، یہ شیطان ہمیں بتلاتا ہے کہ تم ایسے کر لو، فلاں کمپنی سے یہ شیئر کر لو، فلاں بینک سے یہ کر لو، اس طرح سے لون لے لو اور تمہارے پاس پیسہ ہوگا، تم دھڑلے سے کاروبار کرو اور تمہارا نفع ہوگا اور اس نفع میں سے وہ پرسنٹیج سود دے دینا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اللہ سود کے ذریعے بربادی لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے ذریعے روزی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں نظر تو آئے گا کہ ہم اتنا کما رہے ہیں، ہمارا ٹرن اوور اتنا ہے، ہماری چلانی اتنی ہو رہی ہے، دھندا اتنا ہو رہا ہے، لیکن بعد میں اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہاتھ کالا کے کالا ہے۔ اس یقین کو اپنے دل میں بٹھاؤ کہ ہم 100 روپے ہمارے پاس ہیں، ہم 100 روپے کا کام کریں گے، اللہ کی طرف سے اگر مقدر میں ہوگا تو یہی 100 ہمارا بڑھ کر ہزاروں اور پھر 1000 سے لاکھوں تک پہنچے گا۔ اور دنیا میں ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کیسا نہیں ہوا، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے روزی جو مقدر میں لکھ دی ہے، اس روزی سے مقدر سے ایک دانہ آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اب کس کی تقدیر میں کتنا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی برسوں محنت کرتا ہے لیکن کچھ اس کو نظر نہیں آتا، اپنی محنت کا فائدہ اسے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ برسوں کے بعد اس کو نہیں تو اس کی اولاد کو اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آدمی تہیہ کر لے کہ ہمیں غلط کام نہیں کرنا ہے۔ میں کتنی مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں، اب تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ حلال طریقے کو روزی میں اپناؤ، حرام سے بچو۔ یہ فیگر، یہ جاندار کی تصویریں اور اپنی ساڑی میں، اپنی رنگائی میں، اپنی پالش میں، اپنے کیلنڈر میں، اس حرام سے بچو، جتنا بچ سکو بچو اور اس کی نفرت دل میں پیدا کرو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ گدی سے مال بند ہو جائے گا؟ اللہ ایک دروازے کو بند کرتے ہیں، 4 دروازے کھلتے ہیں۔ یقین کی کمزوری ہے ہمارے اندر، صبر۔ ارے اس کو اٹھا کے رکھ پیچھے، وہ چوکی پیچھے کر دو، جگہ ہو جائے گی۔
یقین اور بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اپنی زبان سے ضرور کہتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، لیکن ہمیں تسلی نہیں ہوتی، ہمیں قناعت نہیں ہوتی۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری روزی کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کوئی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، کسی کا کاروبار بڑے عروج پر ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ محنت ہم بھی اتنی کرتے ہیں، اس کا ریٹرن اتنا نہیں ملتا، اتنا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ میری قسمت ہے۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ دنیا کے کسی بھی نظام میں اللہ نے اپنے بندوں کو ایک طرح کا نہیں بنایا۔ کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو رعایا بنا دیا، کسی کو دولت کا انبار اتنا دے دیا کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم خرچ کہاں کریں، نئے نئے مکان کو توڑ کر کے نیا مکان بن رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا، اس کے پاس اتنا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھو، کچھ ایسے بھی کتنے تمہیں ایسے ملیں گے، بلکہ زیادہ ایسے ملیں گے کہ جن کو اپنی جائز ضرورت کے پورا کرنے میں بھی سوچنا پڑتا ہے، صحیح سالم رہنے کا کمرہ اور مکان بھی انہیں نصیب نہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جن کے پاس محل جیسے مکان، ایک نہیں کئی مکان۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے اپنے بندوں کے اندر یہ فرق مراتب۔ تو کسی آگے والے کو دیکھ کر اپنے آپ کو غمگین نہ بنانا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اپنی ہمت کو چھوٹا نہ کرنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ بس ہم یہ سوچیں کہ خدا نے اس کی تقدیر میں وہ لکھا، خدا نے ہماری تقدیر میں یہ لکھا، ہم خدا کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر راضی اور خوش رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر میں ہوگا تو ہم بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے یہاں دیر لگتی ہے، انہونی کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کرنے پر قادر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یقین اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو تمہارا رزق اللہ کی طرف سے تقسیم ہو چکا ہے، تمہاری قسمت لکھی جا چکی ہے، تم اتنے ہی پاؤ گے جتنا تقدیر میں ہے، اور تقدیر سے زیادہ نہیں پا سکتے، تم چاہے رات و دن ایک کر دو۔ کبھی انسان کے دل میں بات آتی ہے، انسان ہے کہ ہم اتنا محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، رات و دن پسینے بہاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے آسانی نہیں ہو پاتی۔ اب کچھ وہ ہے جو اے سی میں بیٹھا رہتا ہے، 8 گھنٹہ بیٹھتا ہے اور لاکھوں کما کے اٹھ جاتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اس تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ آپ ایک مزدور کو دیکھیے، ایک رکشہ کھینچنے والے کو دیکھیے، بوجھا ڈھونے والے کو دیکھیے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر درجوں کے اعتبار سے یہ فرق رکھا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اگر سب پیسے والے ہو جائیں، کام کرنے والے کہاں سے ملیں گے؟ اگر سب رئیس ہو جائیں، ملازمت کرنے والے کہاں سے ملیں گے؟ بڑے کو چھوٹوں کی ضرورت ہے، اور چھوٹوں کو بڑے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے دنیا کے اندر، اور وہ نظام چل رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ کتنے صحابی کتنے دولت والے تھے، اب کتنے صحابی وہ تھے جن کو 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانے کو ملتا تھا، اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنی زبان پر
شکایت کے الفاظ نہیں لے آئے کہ ان کو اتنا، ہمیں اتنا کیوں مل رہا ہے. خوش رہے اللہ کے تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ کے محبوب بن گئے. اللہ کی محبت کے لیے اور اس کے یہاں مقبول ہونے کے لیے نہ دولت معیار ہے نہ فقیری معیار ہے. نہ دولت نہ فقیری یہ معیار نہیں ہے. ایک آدمی امیر ترین اور رئیس ترین ہو سکتا ہے اور خدا کا محبوب ہو سکتا ہے. حضرت یوسف بادشاہ بن گئے، حضرت داؤد بادشاہ تھے، حضرت سلیمان بادشاہ تھے، اللہ کے نبی تھے. کیا کمی تھی ان کے اندر؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے امام اور سردار ہیں، آپ کے گھر کے اندر 2 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے. یہ بھی آپ نے سنا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 2 چاند دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. صحابہ کو حیرت ہوئی، فرمایا کہ یا رسول، اے اماں جان، تو یہ بتائیے کہ اس وقت گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کھجور اور زمزم. کھجور کھا لیا، 1-2 کھجور مل گیا، کھا لیا، اور پانی پی لیا، زمزم پی لیا، اللہ کے شکر ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب بننے کے لیے نہ دولت معیار نہ فقیری معیار، بلکہ اللہ کا محبوب وہ بنتا ہے جس کے دل میں دین جتنا زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ نے تمہاری روزی کو، تمہارے رزق کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اور اس تقسیم سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے آگے جو بات فرمائی گئی وہ بڑی اہم ہے. غریبوں کے لیے، چھوٹے لوگوں کے لیے بڑی ڈھارس ہے اس کے اندر. آپ نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ تو دنیا سب کو دیتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں اور جنہیں پسند نہیں کرتے انہیں بھی دیتے ہیں. دنیا تو سب کو ملتی ہے. نظر اٹھا کے دیکھو گے تو یہ چیز ملے گی کہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں دنیا ان کے پاس اس سے زیادہ ہے. جو بتوں کو پوجنے والے، جو چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے، آج ان کے پاس دولت کے انبار ہیں. جو خدا کے ان منکر ہیں، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ متوسط اور درمیانی زندگی پہ چل رہے ہیں. آقا نے فرمایا ان اللہ یحب الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ دنیا تو سب کو دیتے ہیں، جنہیں چاہتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں، اور اللہ جنہیں پسند نہیں کرتے انہیں بھی دیتے ہیں. فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود، یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی دولت کے اندازہ نہیں. قارون کی دولت کا خزانہ یہ کہ 40 پہلوان اس کے خزانے کی کنجیاں لے کے چلتے تھے. اب بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 40 اونٹ پر اس کے خزانے کی کنجیاں صرف دھوئی جاتی تھی. جس کی خزانے کی کنجی اتنی ہو اس کا خزانہ کتنا ہوگا؟ لیکن اللہ کا منکر تھا، اللہ کا انکار کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک. اللہ کے بندوں پر احسان کر جس طرح سے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا. نہیں مانا، دولت کے انبار. لیکن اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئی تو خود زمین میں دھسا دیا گیا. اس کا خزانہ، اس کے تالے، اس کے کنجیاں سب زمین کے اندر دھسا دی گئی، ختم ہو گیا. دولت تو بہت ملی. فرعون کو دیکھو، دنیا کے جتنے باغی ہیں آج نظر ڈال کے اٹھا کے دیکھ لو،
میں نام نہیں لوں گا. آج دیکھ لو دنیا کے اندر جو انگلیوں پر گنے جانے والے دولت مند لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ باغی ہیں، خدا کے منکر ہیں، لیکن اللہ دے رہا ہے ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ دولت اور مال کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. اللہ اپنے لوگوں کو بھی دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے کہ جا لے جا، اس لیے کہ تیرے لیے بس یہی سب کچھ ہے، تیرے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد تو تیرے لیے مصیبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ دنیا سب کو دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں. سب سے بڑی دولت دین کی دولت، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت. اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. اللہ تعالی ایمان، دین، ہدایت انہی لوگوں کو دیتے ہیں جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اس لیے کہ دین کی دولت سب کو نہیں ملتی. جن کو اللہ نے ایمان، اعمال، ہدایت اور دین کی دولت عطا فرمائی، سمجھو کہ اللہ نے ان کو پسند کیا ہے، اللہ نے ان کا سلیکشن کیا ہے. یہ خدا کی طرف سے منتخب بندے ہیں کہ اللہ نے انہیں دین کی دولت عطا فرمائی. وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. اللہ دین کی دولت ان کو عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں. آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ. لہٰذا یہ سوچ لو کہ خدا نے جس کو دین دیا ہے یہ سمجھو کہ وہ خدا کا محبوب ہے. اللہ اسے چاہتے ہیں، اللہ اسے پسند کرتے ہیں، اللہ اس کی دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں، اس کی آخرت بھی بنانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، ہدایت، ایمان اور دین یہ سب سے بڑی دولت ہے. انسان کے دل میں کبھی کبھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، خدا کی توفیق سے زکوٰۃ اور صدقات بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. یہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں، پھر بھی جو کچھ نہیں کرتا وہ بڑھ رہا ہے اور ہم جہاں کی تہاں ہیں. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب فرمایا، اور نبی کو مخاطب کیا اصل میں تو ہم مخاطب ہیں، کمزور یقین والے مخاطب ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. اے پیغمبر، آپ ان لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھیے گا جن کے پاس ہم نے دنیا کے خزانے دے دیے، جن کو ہم نے دنیا کی دولت کے انبار دے دیے ہیں. نبی کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھنا. ہم نے کیوں دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی 4 دن کی چمک دمک ہے، پھر تو خالی ہاتھ آئے ہیں اور ہاتھ ملتے ہوئے خالی چلے جائیں گے. یہ عیش کرنے کے لیے. اے نبی، اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ تمہارے پیٹ پر پتھر بندھا ہے، تمہارے گھر میں فاقے ہیں، تمہارے گھر میں چولہے نہیں جلتے، غم مت کرو. ایسے لوگوں کو مت دیکھو کہ کتنا ترقی کر رہے ہیں، کرنے دو، یہ ان کی دنیا ہے. ہم نے تمہارے لیے دین کو مقدر کیا ہے، اپنی محبت تمہیں دی ہے، اپنا محبوب تمہیں بنایا ہے، اس لیے تم جو ہے اس کی طرف نظر بھی مت اٹھاؤ. یہ ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے. ہمارے لیے، ہم جیسے کمزور یقین والوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے کہ جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو اور اسی پر قناعت کرو. اپنی زندگی کے اندر میانہ روی کو لے آؤ، خوشی
خوشی کا موقع ہو تو ایسا مت ہو جاؤ کہ پھولے نہ سماؤ، اور کچھ پریشانی آ جائے تو ہلہ اور شور بھی مت مچاؤ، بلکہ خاموشی سے اللہ کے فیصلے پر یقین کر کے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا ترقی کر رہا ہے، اس کے کاروبار تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کام کی کوئی انتہا نہیں ہے، فلاں ٹھیک ہے، ہوگا، اللہ دے رہا ہے انہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ بڑھ رہا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، اور ہمارا رکا ہے اور خدا کی طرف سے مقدر نہیں ہے تو ہم بڑھا نہیں سکتے۔ بس یقین اور بھروسہ پیدا کرو، اللہ کی مان کے چلو، نبی کے طریقے پر چلو، حرام سے بچو، غلط کام سے بچو، اللہ تعالیٰ اسی میں خیر و برکت پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یقین اور اعتماد کو مضبوط فرما دے، اور ہم اپنے کاروبار کو حلال جائز بنا لیں، اپنی روزی کو، اپنے کھانے کو حلال بنا لیں، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ میرے بھائیوں، ایک بات مجھے عرض کرنی ہے۔ اس وقت آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، چند دنوں سے واٹس ایپ پر اور ایک اخبار نے بھی یہ خبر چھاپی تھی کہ اس مرتبہ گورنمنٹ کی طرف سے گھروں میں قربانی کی اجازت نہیں۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ پورے ملک کے اندر یہ چیز وائرل ہو گئی، مسلمانوں کے لیے باعث تشویش بن گئی، اور تشویش کی بات بھی تھی۔ حکومت، افسران تک یہ بات پہنچی، وہ حرکت میں آئے۔ بنارس میں کل ایڈیشنل کمشنر نے میٹنگ بلائی تھی، اس نے خود میٹنگ بلائی اور شہر کے معزز لوگوں کو، کچھ سرداروں کو جو حیثیت والے ہیں بلایا تھا۔ کل مغرب کے بعد ہم بھی گئے، دیر تک بات ہوتی رہی، الگ الگ موضوع پر بات ہوئی۔ اس نے، افسر نے بڑی وضاحت کر دی اس بات کی کہ یہ خبر بالکل بے بنیاد ہے، غلط ہے، قربانی یہ آپ کی دھارمک چیز ہے، اور جیسے ہوتی آئی ہے اسی طرح سے ہوگی، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی یا کوئی رکاوٹ نہیں کی جائے گی۔ اب بڑی وضاحت کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ اوپر سے یہ آرڈر ہوا ہے کہ ہم اپنے مسلم بھائیوں کو مطمئن کر دیں کہ آپ اس کو لے کر کسی تشویش میں نہ پڑ جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور میں نے آج سے ایک ہفتہ پہلے ڈی ایم صاحب اور کمشنر صاحب کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، ان کے یہاں میٹنگ تھی، مخصوص میٹنگ تھی، میں نے ان کے سامنے، حالانکہ انہوں نے میٹنگ بلائی تھی جمعہ کے مسئلے کو لے کر، جیسے پچھلے جمعہ میں ہوتا رہا ہے، مسئلہ ان کا وہ تھا، لیکن میں نے اس موضوع پر ان سے گفتگو کی، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور کمشنر نے کہا تھا کہ مولانا صاحب اس مدعے پر ہم الگ سے میٹنگ بلائیں گے، آپ لوگوں کے سامنے بات رکھیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ الحمدللہ کمشنر بات کو مانتا ہے۔ میرے پاس اس کے بعد فون آیا کمشنر کا کہ مولانا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی، اب میں نے بنارس کے تمام تھانے کو یہ آرڈر کر دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ ہوں، عید الاضحیٰ کی قربانی جیسے ہوتی رہی ہے، جو اس کی روایات رہی ہے اسی طرح سے ہوگی۔ یہ تو 6 دن پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، کمشنر ستیش گڑیش ان کا نام ہے، ان کا فون آیا کہ میں نے آرڈر کر دیا ہے اور سارے تھانوں کو اوگت کرا دیا ہے، باخبر کرا دیا ہے۔ اب کل ایڈیشنل مجسٹریٹ نے میٹنگ بلائی تھی اور انہوں نے لوگوں کو بلایا اور مسئلے کو بالکل صاف کر دیا۔ ہم لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کی طرف سے
کچھ پریس اس معاملے کو لے کر پریس ریلیز بھی آ جائے، چنانچہ واٹس ایپ پر ان کی پریس ریلیز آ گئی ہے۔ ہم اخبار نہیں دیکھتے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اخبار میں دیکھا ہو، کمشنر نے براہ راست مجھ کو واٹس ایپ کیا ہے، پریس ریلیز کی کٹنگ میرے پاس ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کے افواہوں پر دھیان نہ دیجیے اور شہر کے امن امان کو باقی رکھیے۔ اور آپ نے جس طرح سے پیچھے اپنا تعاون سہیوگ کیا ہے، ہم آپ سے اسی ہی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا تعاون کیجئے، قربانی کو لے کر کے کوئی بھی غلط فہمی میں نہ پڑے اور آپ سب کو مطلع کر دیجئے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ذہن میں یہ تشویش ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو جیسے ہوتی رہی ہے حسب سابق اسی طرح سے پرامن قربانی ہوگی۔ اگر مزید کوئی بات آتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔